ابھی میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے ماہ ربیع الاول کے تعلق سے۔ دیکھیے اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی کوئی اجازت ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اسلام میں خوشی اور غمی کی اجازت ہے، مگر خوشی منانے اور غمی منانے کا کوئی تصور کانسیپٹ اسلام میں نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی بات پر خوش ہو جائیں یا کسی بات پر غمزدہ ہو جائیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، مگر خوشی منانے یا غمی منانے کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آپ کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچے کی پیدائش پر آپ اس دن خوش ہو لیجئے کیونکہ بچہ پیدا ہوا ہے گھر کے اندر۔ آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، 3 دن آپ غمزدہ ہو لیجئے۔ بقیہ بچہ جس دن پیدا ہوا ہے اگلے سال اسی دن خوشی منانے، یا جس دن مر گیا ہے اگلے سال اسی دن غم منانے کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں۔ آپ کسی بات کو لے کر کے خوش ہو سکتی، کسی بات کو لے کر کے غمزدہ بھی ہو سکتی، لیکن اب اس بات کو لے کر کے ہر سال اسی دن آپ خوشی منائیں، ہر سال اسی دن آپ غمی منائیں، تو اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے سوائے 2 دنوں کے۔ 2 دن ایسے ہیں کہ آپ ہر سال ان 2 دنوں میں خوشی منا سکتے ہیں، اور وہ دن کون سے ہیں جس میں خوشی منانے کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں سنن ابی داؤد کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الصلاۃ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں کے لوگ 2 دن کھیل کود اور خوشی کا مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کون سے ہیں، کس وجہ سے خوشی منائی جاتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت سے ہی ان 2 دنوں میں خوشی مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے اس سے بہتر 2 دن دیے، اور وہ عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو یہ 2 دن ایسے ہیں کہ آپ ہر سال ان 2 دنوں میں خوشی منا سکتے ہیں۔ گویا یہ 2 عیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی۔ اب اگر کوئی شخص ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید مناتا ہے، کسی اور دن کو جشن کے دن پر مناتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے۔ توہین اس معنی کو لے کر کے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم، اللہ نے تمہیں یہ 2 دن دیے ہیں جسے تم عید کے طور پر منا سکتے ہو، خوشی کے طور پر منا سکتے ہو۔ اب اگر کوئی تیسری عید ایجاد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ خوشی منانے کے صرف 2 دن ہیں۔
کون کون سے دن؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اچھا، غم منانے کے لیے کتنے دنوں کی اجازت ہے؟ 3 دن کی اجازت ہے۔ رہا معاملہ غم کے معاملے کا تو 3 دن غمزدہ ہونے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ آپ 3 دن کسی بات کو لے کر کے غمزدہ رہیں، افسردہ رہیں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ دلیل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر وعشرا، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، 3 دن سے زیادہ غمی کا دن منائے، اللہ یہ کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے شوہر کے انتقال پر کتنے دن تک سوگ منا سکتی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے خوشی اور غمی، یہ تصور ہے خوشی اور غمی کا اسلام کے اندر۔ آپ کسی بات کو لے کر کے خوش ہو جائیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کسی بات کو لے کر کے غمزدہ ہو جائیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی دن کو خوشی کے طور پر ہر سال منائیں یا کسی غم کو غمی کے طور پر ہر سال منائیں، اسی کی جا کر کے صرف 2 دنوں کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی۔ اب آئیے بات کرتے ہیں عید و میلاد النبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے عید کے بارے میں۔ اس کا مطلب عید و میلاد النبی، اس کا معنی کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کا جشن، یعنی جس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن عید منانا، خوشی منانا، جشن منانا، یہ ہے عید و میلاد النبی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی۔ سب سے پہلا سوال اس کا، اور آپ غور سے سنیں، بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حوالہ دے کر کے اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو قرآن میں تعویلات کر کے اس دن کے جشن کو مباح اور جائز قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ امت کا 3 طبقہ، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر فقال انا والذی معي ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر ثم كأنه رفض من بقي۔ اس روئے زمین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس روئے زمین میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے صحابہ، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں اس روئے زمین کے اوپر، اور ان سے بہتر اب کوئی نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا میں اور میرے صحابہ جو ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا، آپ کے دکھ میں ساتھ رہے، آپ کے سکھ میں ساتھ رہے، میدان جنگ میں ساتھ رہے، اپنے تن، من، دھن اور آبرو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہمیں محبت کس سے ہوتی ہے؟ مال سے، بیوی سے، اولاد سے، لیکن یہ عجیب و غریب لوگ تھے، انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی۔ اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے
پر ایمان کے لیے ان صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو آپ نے کہا میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پھر ان کے بعد وہ لوگ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں جو میرے صحابہ کے بعد میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے، یعنی تابعین، یہ لوگ سب سے بہتر ہیں۔ یعنی دو گروہ کا نام آپ نے لیا، میں سب سے بہتر ہوں، میرے صحابہ سب سے اچھے ہیں۔ پھر اس کے بعد کون اچھے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو لوگ آئے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے انہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے بھی ہدایت کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دے دیا۔ بھائی صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے، صحابہ جیسا تمہاری روش ہوگی، صحابہ جیسا طریقہ اختیار کرو گے تو تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے۔ صحابہ کے راستے سے ہٹے تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو تیسرا پھر آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد وہ لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے جنہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کے بعد ایک دور آیا تابعین کا، تابعین کے بعد ایک دور آیا تبع تابعین کا، تو یہ لوگ اس روئے زمین کے سب سے بہترین اور سب سے افضل لوگ تھے۔ پھر راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان تین دور کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، گویا کہ آپ نے بقیہ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان ہوگا تو قابل قبول ہے۔ روئے زمین پر اگر کوئی بہترین ہستیاں ہیں تو وہ نبی کے صحابہ ہیں اور نبی کے بعد اور اس کے بعد کے لوگ۔ اس کے بعد آپ خاموش رہے، گویا بعد میں آنے والے تمام لوگوں کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، گویا کہ یہی تین طبقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے تھے، اور یہ روئے زمین کے سب سے زیادہ بہترین لوگ تھے۔ کیوں بہترین لوگ تھے روئے زمین کے سب سے زیادہ؟ کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قربت حاصل تھی۔ گویا کہ یہ تینوں طبقے ہمارے لیے آج بھی حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم بھی بہترین لوگوں میں سے ہوں گے، اور انہی کو ہم سلف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں، اور انہی کا طریقہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں طبقوں کے اندر جو امت کے اور اس روئے زمین کے یہ تینوں طبقے سب سے بہترین لوگ تھے، نبی پر مر مٹ جانے والے لوگ تھے، سنت پر مر مٹ جانے والے لوگ تھے۔ یہ تین طبقے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان تینوں طبقوں کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر ان تینوں طبقوں میں سے کسی نے خوشی کا دن نہیں منایا، خوشی کا دن منایا ہی نہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش پر ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آتا تھا، پیدائش کا دن آتا تھا، برتھ ڈے آتی تھی، لیکن صحابہ نے انہوں نے جشن منایا ہو کہیں نہیں ملتا۔ نہ صحابہ، نہ تابعین، اور نہ اس کے بعد تبع تابعین نے، جب یہ سب لوگ سب سے بہترین تھے اس روئے زمین پر، جب یہ لوگ سب سے افضل تھے اس روئے زمین پر، اور سب سے بہترین لوگوں نے یہ عمل نہیں کیا، تو بعد والوں کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ جن کی تعریف نبی نے فرمائی اور جن کے ایمان کو لوگ معیار قرار دیا لوگوں کے لیے، جب ان لوگوں نے یہ جشن کا دن نہیں منایا، خوشی کا دن نہیں منایا،
آپ کی تاریخ ولادت پر تو ہم اور آپ کسی اور کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے نہیں۔ ساتھ ساتھ آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کس دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات اگر دیکھیں تو دن تو ایک ہے، منگل کا۔ کون سا دن؟ پیر کا دن، سوموار کا دن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا نہیں۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار اور جمعرات کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا سوموار کے دن روزہ کیوں رکھو؟ کیونکہ اسی دن میں پیدا کیا گیا ہوں، سوموار کے دن، اور اس خوشی میں روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو آپ نے خوشی منایا اپنی پیدائش کے دن پر۔ اللہ والو، آپ نے ہر ہفتے میں ایک دن سوموار آتا تو ہر ہفتے آپ بھی روزہ رکھو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی آپ کو منانی ہے، یہ دلیل ہے یا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو جو نبی نے اپنی پیدائش کے دن پر کیا وہ آپ بھی کرو۔ آپ نے کیا کیا؟ روزہ رکھا، سوموار کے دن آپ نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھیں، تو دن ایک ہے، پیدائش کا دن ایک ہے سوموار۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی پیر کے دن ہوئی اور وفات بھی پیر کے دن ہوئی، منڈے۔ دن تو متعین ہے لیکن تاریخ کون سی تھی اس میں اختلاف ہے۔ امام سہیلی، ان کی ایک کتاب ہے الروض العنف، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کی تاریخ وفات متعین ہے۔ آپ کی وفات کب ہوئی، آپ کا انتقال کب ہوا، یہ تاریخ فکس ہے، متعین ہے، اور وہ ہے 12 ربیع الاول۔ لیکن آپ کی پیدائش کے سلسلے میں جتنی روایات آتی ہیں ہر ایک روایت کی سند عیب دار ہے اور کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ سب سے زیادہ صحیح سند والی روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تاریخ کے بارے میں آتی ہے وہ امام مالک کی سند ہے جو آپ کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول بتاتی ہے کہ آپ کی پیدائش کا تاریخ کون سی ہے، 8 ربیع الاول ہے، اور یہی سب سے زیادہ صحیح اور درست ہے۔ اگر صحیح سند والی روایت کو مان لیا جائے تو آپ کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول ہے، تو جو لوگ 12 ربیع الاول کو جشن منا رہے ہیں، عید کا دن منا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کی تاریخ وفات پر خوشی منا رہے ہیں یا تاریخ میلاد پر خوشی منا رہے ہیں؟ ولادت کی تاریخ تو فکس ہے ہی نہیں، کوئی بھی تاریخ، کئی تاریخیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جو لوگ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن، آپ کے اس دنیا سے جانے کا دن ہے اور ہم خوشی منائیں۔ اس دن کیا ہوا؟ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا معلوم؟ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت۔ 12 ربیع الاول کا دن اما عائشہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی اس حال میں کہ آپ پر زندگی اور موت کی کشمکش تاری، زندگی اور موت کے درمیان آپ جھول رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کا دن تھا کہ آپ پر موت طاری ہو رہی ہے اور آپ کے بغل میں پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ بار بار اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے ہیں اور بار بار اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں اے اللہ موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرما دے۔ بڑی سخت ہے موت کا وقت اور موت کی بے ہوشی کا وقت۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کی کب؟ اس 12 ربیع الاول کو، جس 12 ربیع الاول کو ہم جشن مناتے ہیں، عید کا دن مناتے ہیں۔
اچھا خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی اس دن جس دن ہم جشن مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو؟ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی، یعنی آپ پر موت طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری ٹھڈی اور ہنسلی کے بیچ میں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں تھے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی سختی کو دیکھا۔ اب میں کسی کی موت کی سختی کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہلکا لگتا ہے، بہت کم لگتا ہے، کیونکہ آپ پر اس قدر سختی ہوئی موت کے وقت۔ پیارے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے اس دن جس دن آپ خوشی مناتے ہیں، جس دن ہم طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی، اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے، اہل بیت کا نام لے کر کے ان کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں جو لوگ کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی چہیتی بیٹی ہے، ان کی حالت کیا تھی 12 ربیع الاول؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث فرماتے ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشى فقالت فاطمة وكرب أباك فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، رواه البخاری فی کتاب المغازی۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب المغازی کے اندر نقل فرمایا۔ جگر گوشہ رسول فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کی حالت کیا تھی 12 ربیع الاول کو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت 12 ربیع الاول کو بھاری ہوئی، اور جب آپ پر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو بار بار آپ کو غشی آنے لگی، بے ہوشی آپ پر طاری ہونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے باپ کے اوپر موت کی سختی کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر پائی اور کہنے لگی واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی رو مت، آنسو نہ بہا، اس موت کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے۔ جب دفن کر کے واپس آئے تو صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ روتے ہوئے پوچھتی ہے تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر مٹی ڈال سکے۔ یہ سب 12 ربیع الاول کے حالات ہیں صحابہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ یتیم ہو گئی 12 ربیع الاول کو۔ 12 وفات کو حضرت حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے، امہات المؤمنین بیوہ ہو گئی 12 ربیع الاول کو۔ یہ سب جانتے ہوئے ہم اس دن عید مناتے ہیں، خوشی کا دن مناتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی میں، آپ پر موت طاری ہوئی اس خوشی میں، آپ کی بیٹیاں یتیم ہو گئی اس خوشی میں، آپ کی بیویاں بیوہ ہو گئی اس خوشی میں، حسن اور حسین کے نانا چلے گئے اس خوشی میں۔ کتنے افسوس کی بات، لوگ جشن کا دن مناتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گزرے تھے 12 ربیع الاول؟ آپ کی بیٹی اور بیویوں کو کیا تکلیف ہوئی تھی 12 ربیع الاول کو؟ تمام صحابہ کس اذیت اور تکلیف سے گزرے 12 ربیع الاول کو؟ آئیے صحابہ کے بارے میں جان کر کے، وقت زیادہ ہوا میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی حالت کیا تھی 12 ربیع الاول؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 12 ربیع الاول کو جب انتقال ہوا تو سارے صحابہ کے ہوش اڑے ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سیرت ہم انشاءاللہ جانیں گے، ان کی حالت کیا تھی؟ حواس باختہ تھے، اور اتنے حواس باختہ
وہ کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے یا نبی پر موت طاری ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یہ حالت تھی صحابہ بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اور آپ کی موت کا اتنا غم تھا، اتنی تکلیف تھی کہ صحابہ میں سے کسی کو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور جلالی آدمی، ان کی حالت یہ کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ پر موت ہوئی یا آپ وفات پا گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر اجلس یا عمر اجلس یا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت صحابہ عمر، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے انکار کر دیا، میں نہیں بیٹھوں گا۔ کسی نے کہا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا الگ ہٹ کر کے تقریر شروع کر دی اور کہا اما بعد من کان منکم یعبد محمد، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو گئی، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، اس پر کبھی بھی موت واقع ہونے والی نہیں۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، جیسے پہلے رسول آئے ان پر موت طاری ہوئی تو ان پر بھی موت طاری ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ پورا مدینہ غمزدہ ہو، سناٹا چھا گیا پورے مدینے پر، اور صحابہ کرام کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہ نکلے، اس قدر صحابہ کرام پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ام ایمن رو رہی ہیں، آپ کی ماں عبداللہ کی لوڈی یہ روئے جا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو ام ایمن جن کو آپ اپنی ماں کہا کرتے تھے وہ روئے جا رہے، صحابہ آئے کہنے لگے کیوں رو رہی ہے، ایک دن تو آپ پر موت آنی ہی تھی۔ کہنے لگی آپ کی موت پر نہیں، میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جبرائیل کا آنا بند ہو گیا۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام رو گئے۔ یہ 12 ربیع الاول کے دن کی بات ہے جس دن آپ کا انتقال ہوا۔ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو میرے بھائیوں، آج 12 ربیع الاول کو ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، اگر دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ آپ کر کیا رہے اور کس دن کو آپ نے خوشی کے لیے چنا، عید کے لیے چنا، جشن کے لیے چنا۔ پیارے بھائیوں، یہ بدعت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، قرآن حدیث میں دلیل ہے، یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ۔ اللہ کے بندو، اگر بدعت ہے چاہے حسنہ ہو یا سیئہ، اگر بدعت ہے تو قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملے، اور اگر قرآن حدیث میں دلیل ہے تو وہ چیز بدعت نہیں ہو سکتی۔ تو یا تو قرآن حدیث سے دلیل بتاؤ اور اس کو بدعت کہنا چھوڑو، یا یہ مانو کہ یہ بدعت ہے اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ پیارے بھائی، یہ بدعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 300 سال بعد، یعنی وہ 3 طبقہ جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی تھی، ان تینوں طبقوں نے نہیں مانا۔ آپ کی پیدائش کے وفات کے 300 سال بعد شیعوں نے اس کو ایجاد کیا، اور یہ سراسر دین میں زیادتی ہے۔ نہ نبی کے زمانے میں ہوا، نہ تابعین کے زمانے میں ہوا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں ہوا، جو کہ وہ یہ زمین کے سب سے بہترین لوگ۔ تو جب انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں اس پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جو میلاد نہ منائے وہ گستاخ رسول، کہتے ہیں میلاد نہ منائے وہ گستاخ رسول ہے، وہ نبی سے محبت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ جو روئے زمین کی سب سے بہترین ہستیاں تھی انہوں نے میلاد نہیں منایا تو گستاخ تھے۔ صحابہ گستاخ تھے، تابعین گستاخ تھے، تبع تابعین گستاخ تھے، جو روئے زمین کی سب سے بہترین ہستیاں نہیں پیارے۔ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جن کی اللہ نے تعریف فرمائی،
نبی نے تعریف فرمائی، اور جن کے ایمان جیسا ایمان لانے کو کہا ہم انہیں کے ایمان جیسا ایمان لا رہے ہیں، انہوں نے نہیں منائی ہم نہیں۔ سمپل اور سیدھی سی بات ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 بار آپ کا ولادت کا دن آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 سال تک آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 19 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آیا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 47 سال ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آیا، اور اسی طرح سے امام شافعی 55 بار، امام احمد بن حنبل 38 بار، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی میں 60 بار، ان تمام بزرگوں نے، ان تمام ولیوں نے 12 ربیع الاول کو نہ تو جھنڈیاں لگائی، نہ خوشی منائی، نہ عید کا دن منایا، نہ تہوار کے طور پر منایا، نہ جشن کے طور پر۔ اور آج کچھ لوگ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، اور جہاں عید کی بات آتی ہے تو عید دھڑلے سے مناتے ہیں، ہمارے امام نے منایا ہو چاہے نہ منایا۔ عجیب سی بات، 300 سال تک جو چیز دین نہیں تھی، اس کے بعد 300 سال کے بعد اس کو دین بنا کر کے پیش کرنا، اور اتنا بڑا اہتمام کرنا کہ جو نہ منائے وہ گستاخ ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو اسی لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ صحابہ نے جو کیا ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں، کیونکہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کا ایمان جیسا ایمان ہوگا تو ہی ہدایت ملے گی۔ محبت یہ نہیں ہے کہ جلسے جلوس قائم کیے جائیں، محبت یہ نہیں ہے کہ ڈھول تاشے بجائے جائیں، محبت یہ نہیں ہے کہ خرافات کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو آپ کی اتباع کرو، جو آپ نے کیا کرو، جو آپ نے نہیں کیا نہ کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات کے تمام لوگوں سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کی سچی محبت پانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کے نقش قدم پر چلو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے بدعات و خرافات سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، آمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد مبارک وسلم۔ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، حالانکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو 20 سال ہوا نا اس کو نام دے کے، 20 سال پہلے تو 12 وفات ہی لوگ بناتے تھے، 12 وفات ہی بولتے تھے۔ حقیقت تو 12 وفات ہی ہے، کیونکہ وہی دن تاریخ متعین ہے۔ اس نے بھی یہ نام ڈالا جشن عید میلاد النبی، وہ آگے چل کے 12 وفات بلانے کے لیے ڈالا لوگوں کو۔ ہاں پہلے 12 وفات ہی تھا اس کا نام۔ سوال ہے ذہن میں تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ آج وقت زیادہ لے رہے ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ چلے دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔